بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دلائل التوحید کے سلسلے میں عقیدے کے بارے میں 50 سوال و جواب کی بابت معلومات پیش کر رہا ہوں۔ یہ شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ نمبر 1، وہ کون سے 3 بنیادی اصول ہیں جن کی معرفت انسان کے لیے ضروری ہے؟ رب کو جاننا، دین کو جاننا اور رسول کو جاننا۔ نمبر 2، تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، جس نے اپنی نعمتوں کے ذریعہ ہماری اور سارے جہاں کی پرورش کی، اور وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 2۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیا والوں کا پالنے والا ہے۔ نمبر 3، رب کے کیا معنی ہے؟ رب کا معنی مالک، معبود اور تصرف کرنے والا ہے، اور وہی عبادت کا حقدار ہے۔ نمبر 4، تم نے اپنے پروردگار کو کیسے پہچانا؟ اللہ رب العزت کی پہچان ہم اس کی نشانیوں اور مخلوقات سے کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں، اور اس کی مخلوقات میں سے 7 آسمان اور ان میں بسنے والے، اور 7 زمین اور ان میں رہنے والے، اور وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ نمبر 5، تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، جس کے معنی اللہ وحدہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔
دوسری دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین تلاشے، دوسرا دین تلاشے، اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور رضامند ہو گیا۔ نمبر 6، دین اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور کعبہ کا حج کرنا۔ اس شخص کے لیے جو صحت اور مالی اعتبار سے مکہ جانے کی طاقت رکھتا ہو، آنے کی طاقت رکھتا ہو، ساتھ ہی جن لوگوں کا وہ کفیل ہے گھر پر تعلیم، تربیت، کھانا اور گاڑی وغیرہ کا خرچ، بجلی کا خرچ، وہ سب دینے کی طاقت ہو، یہ ساری چیزیں دے کر کے وہ حج پہ جائے۔ نمبر 7، ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالی اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ نمبر 8، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اسے دیکھنے کا تصور قائم نہ کر سکے تو پھر یہ تصور کرو اور یہ خیال کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان بھی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ تعالی ہر پرہیزگاروں، اللہ تعالی پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ نمبر 9، تمہارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، اور بنو ہاشم قبیلہ قریش کا ایک خاندان ہے، اور قریش کا تعلق کنانہ سے ہے جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اور تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نمبر 10، کس چیز کے ذریعہ آپ کو نبی بنایا گیا اور کس چیز کے ذریعہ رسول بنایا گیا؟ سورہ اقرا کے ذریعہ آپ نبی بنائے گئے اور سورہ مدثر کے ذریعہ رسول بنائے گئے۔ نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ آپ کا معجزہ قرآن ہے، جس نے تمام بنی نوع انسان کو اس جیسی ایک صورت بھی پیش کرنے سے عاجز کر دیا۔ یہ سب کے سب اپنی فصاحت و بلاغت اور ذہانت و فطانت اور اس قرآن اور اس کے ماننے والوں سے دشمنی کے باوجود اس پر قادر نہ ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اور انہیں اکٹھا کر لو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ کہہ دو اگر انسان اور جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ نمبر 12، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ محمد صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ دوسری دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع سجدے کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور خاتم الانبیاء ہیں۔ نمبر 14، کس چیز کے ساتھ نبی اکرم مبعوث فرمائے گئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے شرک سے روکنا، مخلوقات کی عبادت سے مسلمانوں کو روکنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ تم سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم سب میری ہی عبادت کرو۔ نیز اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً
اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، سورہ زخرف آیت نمبر 45۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ان آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی تنہا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور رسولوں کو اسی کا حکم دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ نمبر 15، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں کیا فرق ہے؟ توحید ربوبیت کا تعلق رب کے افعال سے ہے، جیسے پیدا کرنا، روزی دینا، مرنا، زندہ کرنا، بارش اتارنا، پودوں کا اگانا اور امور کائنات کی تدبیر کرنا۔ اور توحید الوہیت کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے، جیسے دعا کرنا، ڈرنا، امید لگانا، توکل، رجوع، نذر و نیاز اور فریاد کرنا وغیرہ۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے، اس کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے، اور الوہیت کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے جو بندے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ نمبر 16، عبادت کی وہ کون سی قسمیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے درست ہیں؟ عبادت کی قسمیں جو صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں وہ یہ ہیں: دعا کرنا، مدد طلب کرنا، فریاد طلب کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز، خوف کھانا، امید لگانا، توکل و بھروسہ کرنا، توبہ کرنا، محبت اور خشیت، رغبت کرنا، ڈرنا، بندگی کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، حد درجہ غائب درجہ عاجزی کا اظہار کرنا اور ایسی تعظیم کرنا جو الوہیت کے خصائص میں سے ہو۔ نمبر 17، وہ کون سا اہم ترین حکم ہے جس کے بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کون سی عظیم ممانعت ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے؟ اللہ کا اہم ترین حکم صرف اس کی عبادت کرنا ہے، اور سب سے بڑی ممانعت اس کے ساتھ شرک کرنا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، یا جو عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں انہیں کسی اور کے لیے بجا لانا۔ پس جس نے بھی ایسا کام کیا اور کسی بھی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے کی تو گویا اسے رب اور معبود سمجھا اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر لیا۔ نمبر 18، کون سے 3 مسائل ہیں جن کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے؟ پہلا مسئلہ یہ جاننا کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی ہمارا خالق و رازق ہے، اور اس نے ہمیں بیکار اور عبث نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول بھیجا۔ جو اس رسول کی اطاعت کرے گا جنت کا حقدار ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ جاننا کہ اللہ رب العزت اپنی عبادات میں کسی کی بھی شرکت کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ مقرب فرشتہ ہو وہ یا نبی مرسل۔ تیسرا مسئلہ یہ جاننا کہ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا
اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ نمبر 19، اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا معنی ہے وہ ذات جو ساری مخلوقات کی عبادت اور پرستش کی مستحق ہے اور اس کی حقدار ہے۔ نمبر 20، اللہ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 21، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ نمبر 22، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 23، وہ کون سا فریضہ ہے؟ وہ کون سا پہلا فریضہ ہے جسے اللہ نے ہم پر واجب کیا؟ غیر اللہ کا انکار کرنا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل رب العزت کا یہ فرمان ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے اور چھلے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 24، عروہ وثقی کیا ہے؟ عروہ وثقی کا معنی ہوتا ہے مضبوط کڑا، مضبوط چھلا۔ جواب، مضبوط کڑا لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب انکار اور الا اللہ کا مطلب اس بات ہے۔ یہاں آیت نمبر 25، یہاں نفی اور اس بات سے کیا مقصود ہے؟ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا اور اکیلے تنہا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمام قسم کی عبادات کو ثابت کرنا ہے۔ نمبر 24، نمبر 26، اس کی کیا دلیل ہے؟ نفی کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 26۔ اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور اس بات کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سورہ زخرف آیت نمبر 27، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ نمبر 27، طاغوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طاغوت بہت سارے ہیں، جن میں سے اہم 5 ہیں۔ ابلیس، مردود، وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو، وہ شخص جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، وہ شخص جو علم غیب جاننے کا دعویٰ کرے، وہ شخص جس نے شریعت الہی کو نظر انداز کر کے کسی دوسری چیز کو حکم بنایا۔ 28، شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل
5 فرض نمازیں ہیں جس کے کچھ شروط ہیں اور کچھ ارکان و واجبات. سب سے بڑی شرط اسلام ہے. اس کے بعد عقل تمیز، باوضو ہونا، نجاست و گندگی دور کرنا، شرمگاہ کو چھپانا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا داخل ہونا اور نیت ہے. اور نماز کے 14 ارکان ہیں. طاقت ہو تو کھڑے ہونا، تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کے بعد قومہ میں ٹھیک سے کھڑا ہونا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، سجدہ سے مکمل طور پر اٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ان تمام ارکان کا اطمینان سے ادا کرنا، ارکان میں ترتیب ملحوظ رکھنا، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور دونوں جانب سلام پھیرنا. یہ 14 ارکان ہیں. اور نماز کے 8 واجبات ہیں. تکبیر تحریمہ کے بعد والی تمام تکبیرات کہنا، جن کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، امام اور منفرد کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، امام، مقتدی اور منفرد سب کا ربنا ولک الحمد کہنا، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، پہلا تشہد اول کے لیے بیٹھنا. یہ 8 واجبات ہیں. اس کے علاوہ تمام اعمال و اذکار سنت ہیں. نمبر 29، کیا اللہ رب العزت مخلوقات کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے اچھے و برے اعمال کا انہیں بدلہ دے گا، پھر اطاعت گزاروں کو جنت میں داخل کرے گا اور مشرکین و کفار کا جہنم میں پھینک دے گا؟ ہاں، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا. اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. سورہ تغابن آیت نمبر 7. ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. تم کہہ دو کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے. دوسری جگہ فرمایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے. اس کے علاوہ قرآن میں بے شمار دلیلیں موجود ہیں. نمبر 30، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا مرتد اور کافر ہے. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں 2 خرابیاں پائی جاتی ہیں. یہ مرتد کا ذبیحہ ہے اور مرتد کا ذبیحہ بالاتفاق حرام ہے. یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اور اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ 2 باتیں ہوئیں، مرتد کا ذبیحہ ہے اور مرتد کا ذبیحہ جائز نہیں، اور یہ غیر اللہ کے نام ذبح کیا گیا ہے اور اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. سورہ انعام آیت نمبر 145. تم کہہ دو کہ جو کچھ احکام بذریعے وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا شرک کا ذریعہ ہو
कि गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो। नंबर 31, शिर्क के अक़साम क्या हैं? शिर्क की अक़साम दर्जे ज़ेल हैं। मुर्दों से अपनी हाजत तलब करना, उनसे फरियाद करना, उनकी तरफ रुजू करना, और यही शिर्क की बुनियाद है, क्योंकि फौत शुदा शख्स का अमल मुनक़ते हो जाता है। वो बज़ाते खुद अपने लिए नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं रह जाता, चे जाए कि दूसरों के लिए वो कुछ कर सके। जो उसे फरियाद करता है या अल्लाह के पास उसको वसीला बनाता है, बल्कि ये सिफारिश करने वाले और जिसकी सिफारिश की जा रही है उनके सिलसिले में उसे इल्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक बगैर उसकी इजाज़त के कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ किसी के सवाल करने से शफात की इजाज़त भी नहीं दे सकता, बल्कि शफात की इजाज़त कमाल तौहीद की बदौलत हासिल हो सकती है। और इस मुशरिक में ऐसी वजह मौजूद है जो हुसूल इज़्न से माने है, अल्लाह ताला उनको इजाज़त नहीं देगा। और शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। शिर्क अकबर जिसका मुर्तकिब मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है, शिर्क असगर जैसे रिया वगैरह, और इसका मुर्तकिब मिल्लत से खारिज नहीं होता। सवाल नंबर 32, निफाक का क्या माना है और इसके अक़साम क्या हैं? निफाक दो तरह का होता है, निफाक एतिक़ादी, निफाक अमली। निफाक एतिक़ादी जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने मुतअद्दिद जगहों पर किया है, और ऐसे मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने जहन्नम के सबसे निचले तबका को खास कर रखा है। निफाक अमली जिसका जिक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में है, अर्बउन मन कुन्न फीह काना मुनाफिकन खालिसा व मन कानत फीह खसलतुम मिनहुन्ना कानत फीह खसलतुम मिनन निफाक़ी हत्ता यदाअहा इज़ा तुमिना खाना व इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा आहद गदर व इज़ा खासम फजर, मुत्तफ़क़ुन अलैह। चार खसलतें जिस शख्स के अंदर मौजूद होंगी वो पक्का मुनाफिक होगा, और जिसके अंदर उनमें से एक खसलत होगी उसके अंदर निफाक का एक जुज़ होगा, एक खसलत होगी, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। बातचीत के दौरान झूठ बोलना, वादा करना तो बेवफाई करना, किसी से झगड़ा करना तो गाली गुलूज देना, और अगर किसी के पास अमानत रखी जाए तो आदमी उसमें खयानत करे और अमानत की रियायत ना करे। नीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में आयतुल मुनाफिक़ सलास, इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वादा अखलफ व इज़ा उतिमिना खाना, इसमें भी इसकी दलील है। और इसका तर्जमा यह है, मुनाफिक की तीन अलामतें हैं, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसे अमीन बनाया जाए, उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत कर दे। बाज़ उलमा का ख्याल है कि निफाक की एक किस्म इस्लाम के साथ पाई जा सकती है, लेकिन अगर ये निफाक भी दिल में जागुज़ी हो जाए और इसकी तमाम सिफात इकट्ठा हो जाए तो ऐसा शख्स दीन से मुतलकन खारिज हो सकता है, अगरचे वो खुद को मुस्लिम समझे और रोज़ा नमाज का एहतमाम करे, क्योंकि ईमान इन मज़मूम सिफात से रोकता है। लिहाजा जब किसी शख्स के अंदर ये मज़मूम सिफात इकट्ठी हो जाएं और उसका ईमान उसे ना रोके तो ऐसा शख्स पक्का मुनाफिक हो जाता है। नंबर 33, दीन इस्लाम का दूसरा दर्जा क्या है? दीन इस्लाम का दूसरा दर्जा ईमान है। नंबर 34, ईमान की कितनी शाखें हैं? ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं। सबसे बड़ा दर्जा कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार व इस्बात है, और सबसे कमतर दर्जा रास्ते से तकलीफ देह चीज़ को हटाना है,
اور شرم و حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔